السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ختم نبوت کورس میں آج ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے. آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے مرزائیوں یعنی قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان مسائل. آج اس موضوع کا پہلا حصہ ہم پڑھیں گے، پھر سبق نمبر 13 میں اس موضوع کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے. تو پہلے حصے میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے 3 باتوں پر اختلاف ہوتا ہے: اجرائے نبوت و ختم نبوت، دوسرے نمبر پر حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے نمبر پر صدق و کذب مرزا یعنی سیرت اور کردار مرزا. مرزائی عموماً کوشش کرتے ہیں کہ تو پہلے 2 موضوعات پر بحث کی جائے، تیسرے موضوع پر بحث کرنا انہیں موت نظر آتی، حتیٰ کہ بعض اوقات اس موضوع سے گھبراتے ہوئے وہ مناظرہ ہی کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں. وہ عموماً حیات عیسیٰ یا اجرائے نبوت کے متعلق مناظرہ کرتے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم انہیں، اگر کسی مرزائی سے ہماری بات ہو رہی ہو تو سب سے پہلے ہم ان سے یہ کہیں کہ وہ جس کو آپ نبی مان رہے ہو اس کی سیرت بھی تو پتہ ہونی چاہیے، اس کی سیرت پر بات ہونی چاہیے، اس کے کردار پر بات ہونی چاہیے، کیونکہ اصل بحث کسی مدعی کی سیرت اور کردار پر ہوتی ہے. اگر اس کی سیرت اور کردار ہی بے داغ ہو تو پھر دوسرے مسائل کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگر سیرت پر ہی بندہ پورا نہ اترے تو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرے موضوع پر بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہر مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا اپنی سیرت قوم کے سامنے پیش کرتا ہے. جیسے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے اہل مکہ کے سامنے سب سے پہلے جب نبوت کا آغاز فرمایا تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی 40 سالہ زندگی پیش کی. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں تم میں پہلے کتنے عرصہ گزر رہ چکا ہوں، کیا تم جانتے نہیں ہو، سمجھ نہیں رکھتے ہو، عقل نہیں رکھتے؟ اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے مرزا صاحب کی زندگی اور اس کے کردار کو اپنی تحریروں کے آئینے میں دیکھیں، کہ مرزا اپنی تحریروں کے آئینے میں خود اپنی جو اس کی لکھی ہوئی آئینہ تحریر ہیں اس کے آئینے میں دیکھیں کہ وہ پاکیزہ سیرت، شریف، دیانتدار اور سچا انسان ثابت ہو جائے تو اس کے تمام مسائل اور دعویٰ کو ہم مان لیں، اور دوسرے مسائل میں بحث کرنے اور وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ کسی ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو بقول خود مرزا کے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہے گا. چنانچہ مرزا خود اپنی تحریر میں لکھتا ہے، چشمہ معرفت جلد 2 صفحہ 222 کے اندر، کہ ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں ہوتا. یہ مرزا کی خود اپنی لکھی ہوئی تحریر ہے، تو اس کی اس تحریر ہی کے مطابق مرزا خود جھوٹا ہے، ہم اس کی بات کا کیسے اعتبار کر لیں؟ لہذا ہم پہلے مرزا صاحب کی سیرت کو دیکھتے ہیں. ہم بلا خوف و تردد کہہ سکتے ہیں کہ کسی مرزائی کے اندر یہ جرت نہیں کہ وہ مرزا کو اس کی اپنی تحریروں کی روح سے ایک سچا اور شریف انسان ثابت کر سکے. آگے چل کر ہم آپ کو اس کے جھوٹے ہونے کے چند دلائل بھی پیش کریں گے، لیکن اس بحث سے قبل ہم اپنی تائید میں مرزا صاحب کے دونوں خلفاء جو مرزا صاحب کے خلفاء ہیں ان کی تحریر پیش کرتے ہیں. سب سے پہلا حوالہ: جب یہ ثابت ہو جائے کہ ایک شخص فی الواقعہ مامور من اللہ ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تو پھر اجمالاً اس کے دعوے پر ایمان لانا یہ واجب ہو جاتا ہے. الغرض یہ سوال ہوتا ہے کہ مدعی یا ماموریت فی الواقع سچا ہے یا نہیں. اگر اس کی صداقت ثابت ہو جائے تو اس کے تمام دعوے بھی صداقت کے ساتھ ثابت ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کی سچائی ثابت نہ ہو تو اس کے متعلق پھر مزید وہ تفصیلات میں پڑھنا یہ وقت کو ضائع کرنا ہوتا ہے. یہ دعوت الامیر صفحہ 49 سے لے کر 149 سے لے کر 150 صفحہ 49 سے 50 کے اوپر اس نے یہ لکھا ہے. پھر دوسرا حوالہ: بشیر ایم اے لکھتا ہے سیرت المہدی حصہ اول کے اندر کہ حضرت خلیفہ اول حکیم نور الدین فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے؟ میں نے کہا پھر ہم دیکھیں گے کیا وہ صادق راست باز ہے یا نہیں. اگر صادق ہے تو اس کی بات کو قبول کریں گے، یعنی اگر سچا ہے تو اس کی بات کو قبول کریں گے، تو وہ سچا ہی نہ ہو تو اس کی بات کو کیسے قبول کریں گے؟ اب ان دونوں حوالوں سے بخوبی معلوم ہو گیا
کہ اصل بحث تو سچائی اور جھوٹ پر ہونا چاہیے. اگر ہوئی وہ جھوٹا تو پھر اس کی بات کا کیا اعتبار کریں گے؟ اس کے دعوے کے متعلق ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ہم اس بات پر دلیل دیں گے کہ وفات اور حیات مسیح پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے یہ کہ جاننا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا کوئی عقیدہ ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہماری ایمانیات کی کوئی جز یا ہمارے دین کے ارکان میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ صدہا پیشگوئیوں میں سے ایک یہ پیشگوئی ہے جس کو حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں. جس زمانہ تک یہ پیشگوئی بیان نہیں کی گئی تھی اس زمانے تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کو کچھ کامل نہیں ہو گیا. یہ اس نے لکھا ہے ازالہ اوہام صفحہ 140 کے اندر اس نے لکھا ہے. اس حوالے سے یعنی وفات مسیح اور حیات مسیح پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یہ قادیانی لکھتے ہیں. اس حوالے سے چند امور واضح ہوئے کہ عقیدہ نزول مسیح ہمارے ایمانیات کی جز نہیں. پھر یہ مسئلہ دین کے ارکان میں سے کوئی رکن نہیں ہے. پھر تیسری بات یہ کہ ایک پیشگوئی ہے، اس کا حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں. پھر چوتھی بات اس سے ہمیں یہ ملی کہ اس کے بیان کرنے سے یا نہ کرنے سے اسلام ناقص نہیں ہوتا، اور بیان کرنے سے اسلام کامل نہیں ہوتا ہے. یہ پہلا حوالہ. کہ مسیح علیہ السلام کی وفات یا حیات پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ان کی اپنی باتیں. دوسرا حوالہ یہ احمدی اور غیر احمدی میں فرق صفحہ 12 کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کل میں نے سنا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ اس فرقہ میں دوسرے لوگوں کے سوائے اس کے کچھ فرق نہیں کہ یہ لوگ وفات مسیح کے قائل ہیں اور وہ لوگ وفات مسیح کے قائل نہیں. باقی سب عملی حالت مثلا نماز، روزہ اور حج وہی ہے جو سمجھنا چاہیے کہ یہ بات صحیح نہیں کہ میرا دنیا میں آنا صرف حیات مسیح کی غلطی کو دور کرنے کے واسطے ہے، جنہیں مرزا قادری لکھتے ہیں. اگر مسلمانوں کے درمیان صرف یہی غلطی ہوتی تو اتنے کے واسطے ضرورت نہیں تھی کہ ایک خاص شخص کو مبعوث کیا جاتا اور الگ جماعت بنائی جاتی اور ایک بڑا شور برپا کیا جاتا. یہ غلطی دراصل آج نہیں پڑی، بلکہ میں جانتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصے کے بعد ہی یہ غلطی پھیل گئی تھی، اور کئی خواص اور اولیاء اللہ اور اہل اللہ کا یہی خیال تھا کہ اگر یہ کوئی ایسا اہم امر ہوتا تو خدا اسی زمانے میں اس کا ازالہ کر دیتے. اب اس حوالے سے یہ ان کی جو تحریر ہے مرزا قادیانی کی، اس سے چند باتیں واضح ہوئی کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے ہی عرصے بعد پھیل گیا تھا. پھر تیسری بات یہ واضح ہوئی کہ کئی خواص اولیاء اللہ اور اہل اللہ کا عقیدہ یہی تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام حیات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام. پھر تیسری بات یہ کہ یہ کوئی ایسا امر نہیں جس کا ازالہ اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا ہو. اب اس کا تیسرا حوالہ ان کا کہ حیات مسیح اور وفات مسیح علیہ السلام پر یعنی ان کی حیات اور مواد پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ نہیں سے ہم حوالہ پیش کریں. مسیح موعود کے ظہور سے پہلے اگر امت میں سے کسی نے خیال بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، صرف ان کی یہ اجتہادی خطا ہے. یہ قادیانی لکھتے ہیں جو اسرائیلی نبی میں سے بعض پیشنگوئیوں کے سمجھنے میں بھی ہوتی رہی. نعوذ باللہ من ذالک، نبیوں میں بھی جو ہے نا وہ سمجھنے میں غلطی کہتے ہوتی رہی. یہ حاشیہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا ہے. اب اس بات سے بھی دو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اعتقاد پر کوئی گناہ نہیں، اور یہ محض اجتہادی خطا ہے. اس قسم کی خطا اسرائیلی نبیوں سے بھی ہوتی رہی، نعوذ باللہ من ذالک. پھر ان کا چوتھا حوالہ یہ ہے، یہ ملفوظات احمدیہ کے اندر اس نے لکھا ہے کہ ہماری غرض نہیں کہ ہرگز نہیں کہ مسیح علیہ السلام کی وفات اور حیات پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرو، یہ ایک ادنا سی بات ہے. اس حوالے سے بھی دو باتیں واضح ہوئیں کہ مرزائیوں کی غرض یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وفات و حیات مسیح پر جھگڑے کریں، اور دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ اس کو ایک چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں. تو اس کے ان حوالوں کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ ہمارے ایمانیات کی جز نہیں، جب یہ دین کے ارکان میں سے رکن نہیں، جب اسلام کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جب اس کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے اسلام میں کچھ فرق نہیں پڑتا، جب یہ مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی پھیل گیا تھا جلدی، تو جب یہ عقیدہ خواص کا تھا اور یہ اللہ کا تھا، اہل اللہ کا تھا، جب ایک خاص امر نہیں، جب اس کی
اس کا ازالہ اللہ نے ضروری نہیں سمجھا، جب اس کے عقیدے والے پر کوئی گناہ نہیں، جب یہ محض اجتہادی غلطی ہے اور اس کی قسم کی خطاب نعوذ باللہ سابقہ انبیاء سے بھی ہوتی رہی، جب آپ کی غرض اس پر مباحثہ کرنے کی نہیں، جب یہ چھوٹی سی بات ہے تو اس مسئلے پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت و اہمیت ہی باقی نہیں رہی۔ لہذا ہم سب سے پہلے حیات و وفات مسیح علیہ السلام پر بات نہیں کریں گے، بلکہ مرزا کی سیرت اور کردار پر بحث کریں گے، جو انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ مرزا نے کیا کیا جھوٹ بولے، اور مرزا کے جھوٹ جو ہے نا وہ بیان کرنے کے متعلق جو اس کے اپنے جو اقوال ہیں وہ، اور قرآن جو جھوٹے کے متعلق کہہ رہے ہیں وہ ہم تھوڑی سی دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بندے، او قال اوحی الی، یا یہ کہے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے، ولم یوحى الی شیء، وغیرہ وغیرہ، اور اس کی طرف کوئی وحی بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ تو قرآنی حکم ہے جھوٹے کے بارے میں۔ اب مرزا صاحب کے فتوے بھی ہم بتا دیتے ہیں جھوٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلے مرزا کہتا ہے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں، پھر دوسرے نمبر مرزا کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے سے بدتر دنیا میں اور کوئی برا کام نہیں۔ تیسرے نمبر پر مرزا کہتا ہے تکلف سے جھوٹ بولنا پخانہ کھانے کے مترادف ہے۔ پھر مرزا کہتا ہے کہ جھوٹ کے مردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا یہ کتوں کا طریقہ ہے نہ انسانوں کا۔ پھر مرزا کہتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات اپنے طرف سے تراشتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور مجھے وہی ہے جو مجھ پر ہوئی ہے، ایسا بدذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہے۔ یہ مرزا براہین احمدیہ کے اندر اس نے لکھا ہے مرزا نے۔ اور چھٹی بات کہ وہ کنجر اور جو ولد زنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ اور ساتواں فتویٰ مرزا کا جھوٹ کے متعلق کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ چشم معرفت صفحہ 222 کے اندر اس نے لکھا ہے۔ یہ تو تھے مرزا کے قادیانی کے جھوٹ کے متعلق اپنے فتوے۔ اب ہم یہ جو جھوٹ کے متعلق اس نے فتوے دیے ہیں، یہ فتوے سارے کے سارے فتوے اس پر خود ثابت ہوتے ہیں کیونکہ خود جھوٹا ہے۔ ہم اس کے جھوٹ کیا ہے نا وہ ہم آپ کو اب اس کے جھوٹ بتلاتے ہیں، اس نے کیا کیا جھوٹ بولے۔ سب سے پہلا مرزا لکھتا ہے کہ اولیاء و گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی ہے کہ وہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ اس نے جھوٹا بولا۔ مطبع قادیان میں انبیاء کا لفظ ہے، بعد میں ایک ایڈیشن سے میں یہ وضاحت کی گئی کہ یہ لفظ غلطی سے لکھا گیا اور اب نئے ایڈیشن میں اس کی یہ وضاحت بھی حذف کر دی گئی۔ اولیاء جمع کثرت ہے اور جمع کثرت 10 سے اوپر ہوتی ہے، اس لیے کم از کم 10 معتمد اولیاء کے نام پیش کرو، مرزا سے ہم کہتے ہیں، کہ جنہوں نے بذریعہ کشف مہر لگائی ہو، اور ولی ایسا ہو جس کو دونوں فریق سے ہی ولی مانے۔ ہم کہتے ہیں کہ مرزا کا یہ سفید جھوٹ ہے کہ کسی مسلمہ یعنی ایمان والے مسلمان ولی نے اس بات کی تصریح نہیں کی کہ مہدی 14ویں صدی میں ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ یہ تمام اولیاء کرام پر اس نے جھوٹ باندھا ہے، تمام اولیاء کرام نے اس پر جھوٹ باندھا ہے۔ دوسرے نمبر پر جھوٹ اس نے لکھا ہے 40 نمبر 4 صفحہ 13 کے اندر، اے عزیزو تم نے وہ وقت پایا ہے کہ جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی بالکل صاف جھوٹ ہے، کسی ایک پیغمبر سے خواہش کرنا ثابت نہیں، اور اگر سچے ہو تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی ایک نبی کی جو ہے نا وہ دلیل لے کے آؤ جنہوں نے ایک خواہش ظاہر کی ہو۔ پھر تیسرا جھوٹ اس کا کشتی نوح کے اندر قادیانی لکھتا ہے کہ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پڑے گی، بلکہ مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی۔ اسی عبارت کے متعلق اسی صفحہ پر حاشیہ لکھا،
مسیح موعود کے وقت میں تعاون کا پڑھنا بائبل کی ذیل کتابوں میں موجود ہے۔ زکریا باب 14 آیت 12، بائبل 891، انجیل متی باب 24 آیت 8، مکاشافات باب 22 آیت 8، عہد نامہ جدید صفحہ 259 کے اندر۔ اس عبارت میں ایک جھوٹ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابوں پر 4 عدد جھوٹ ہیں۔ مذکورہ کتب کے مذکورہ صفحات پر ہرگز مسیح موعود کے وقت تعاون پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو اس نے جو فتوے لگائے ہیں نا جھوٹے کے متعلق، تو سارے کے سارے کما حقو اس پر ثابت ہوتے ہیں کہ یہ خود جھوٹ ہے۔ پھر جب مرزائی سے سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں مسیح موعود کے وقت تعاون پڑھنے کا ذکر کہاں ہے، تو مرزائی جواب دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں مسیح موعود کے وقت میں تعاون پڑھنے کا ذکر ہے، اور وہ آیت یہ پڑھتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ إِلَى آخِرِهِ۔ اور کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب نزول مسیح صفحہ 38 39 40 میں اس دابۃ الارض سے مراد تعاون لیا ہے، اور مرزائی اس آیت کو تعاون پر اس طرح چسپاں کرتے ہیں کہ دابۃ الارض سے مراد چوہا ہے، اور جو زمین سے نکلے گا، اور تکلمہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کاٹے گا۔ اس کا پہلا جواب، کسی مفسر یا کسی محدث یا کسی مجدد نے یہاں دابہ سے مراد تعاون اور تعاون کا چوہا نہیں لیا، یہ مرزا کا اپنا افتراء ہے، اور ہم بلا خوف تردید قادیانی امت کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ 13ویں صدی کے کسی مجدد کا نام پیش کریں جس نے اس سے مراد دابۃ الارض مراد لیا ہو۔ دوسرا جواب، اگر بالفرض آپ کی یہ من گڑت تفسیر مان بھی لی جائے تو اس سے کہاں لکھا ہے کہ یہ تعاون مسیح موعود کے وقت پڑے گا؟ تیسرا جواب، خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت کی متعدد تفسیریں بیان کی ہیں، اپنی کتاب ازالہ اوہام جلد 2 صفحہ 503 کے اندر وہ لکھتا ہے اذا وقع القول علیہم اخرجنا دابۃ من الارض اخرجنا لهم دابۃ من الارض الى آخره، یعنی جب ایسے دن آئیں گے جب کفار پر عذاب نازل ہوگا اور ان کا وقت مقرر قریب آ جائے تو ہم ایک گروہ دابۃ الارض کا زمین سے نکالیں گے، اگر وہ گروہ متکلمین کا ہوگا جو اسلام کی حمایت میں تمام ادیان باطلہ پر حملہ کرے گا، یعنی وہ علماء ظاہر ہوں گے جن کو علم کلام اور فلسفہ میں جد طولہ ہوگا۔ اس عبارت میں خود مرزا نے دعوت الارض سے مراد متکلمین و علماء ظاہر لی ہیں، اور معلوم ہوا کہ دعوت الارض سے مراد تعاون یا تعاون کا چوہا نہیں ہے۔ اس طرح اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ میں دعوت الارض سے مراد علماء سو لیا ہے اس نے۔ تو یہاں مرزا صاحب نے دعوت الارض سے مراد علماء سو لیا ہے، یعنی منافقین کو لیا ہے، پھر اس سے مراد تعاون کا چوہا کیسے ہو گیا؟ کہاں علماء سو، کہاں علماء متکلمین اور کہاں تعاون کا چوہا؟ یہ 3 اقوال آپس میں متضاد ہیں۔ ایک ہی آیت کی 3 تفسیریں مرزا صاحب کے جھوٹے اور منافق ہونے کی واضح دلیل ہے، اور مرزا خود تسلیم کرتا ہے کہ جاہل، پاگل، مجنون اور منافق کے کلام میں تضاد ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خود مرزا صاحب جاہل بھی ہیں، پاگل بھی ہیں، مجنون بھی ہیں، منافق بھی ہیں، لیکن خود اپنے۔ اور پھر یہ جو حمامۃ البشریٰ کی عبارت میں ایک اور جھوٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاخبر رسول اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس حدیث میں خبر دی کہ وہ حدیث پیش کریں؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صریح افتراء اور بہتان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرمایا ہے کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہذا یہ جھوٹ بول کر مرزا بھی خود جو مرزا ہے یہ خود جو ہے نا جھوٹا بھی ہوا، جہنمی بھی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنا پر۔ تو یہ تھا پہلا حصہ، انشاءاللہ دوسرا حصہ سبق نمبر 13 میں آئے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔